اختصار کے ساتھ کچھ باتیں 16 ماہ کی حکومت کے حوالے سے کرنا چاہوں گا جو مخلوط حکومت تھی ہماری. اس میں ہمیں ہمالیہ نما چیلنجز بھی ملے، مشکلات بھی ملی، دھرنے بھی تھے، لانگ مارچز بھی تھے. تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا تھا، یہ سب آپ کو علم ہے. پھر مہنگائی جو کہ ہم نے پچھلی حکومت سے ٹرانسفر ہوئی، اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا. اور IMF کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہمارے سامنے تھا. پچھلی حکومت نے وہ تمام شرائط طے کی تھی اور پھر خود ہی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مرحلہ قریب آ رہا تھا تو انہوں نے اپنی ذاتی سیاست اور اپنے ذاتی جو ان کے مقاصد تھے اس کی خاطر ریاست کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا. یہ وہ عوامل ہیں جو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں. ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ ایک آئینی جو حق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کامیاب ہوا. ہم فی الفور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو ڈبو دیتے. یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن بطور ایک پاکستانی کے ایک ذمہ دار حکومت کے سربراہ ہونے کے ناطے میرا اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کے تمام زعماء کا فرض تھا کہ اگر سیاست کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، ریاست بچ جائے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا. اس سے ہم نے نپٹنے کے لیے جو بھی وسائل، وقت، توانائیاں صرف کی. مہنگائی اپنے بتدریج وہ بڑھ رہی تھی، اس کو ہم نے قابو کرنے کے لیے پوری کوشش کی. کس حد تک ہم کامیاب ہوئے آپ کے سامنے ہے. میں ایک خطا کار انسان ہوں، یہاں پر نہ غلط بیانی کروں گا اور ہمیشہ کوشش کی کہ غلط بیانی سے بچا جائے. تو ایک طرف معاشی بدحالی ہمیں ورثے میں ملی اور دوسری طرف لانگ مارچز، دھرنے جو بالآخر 9 مئی 2023 پہ آ کے اس کا جو ایک انتہا کا نقطہ تھا جہاں پر پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی اور افواج پاکستان کے خلاف بغاوت ہوئی. اس کے باوجود الحمدللہ IMF کا معاہدہ طے پایا. کسان پیکج 2000 ارب روپے کا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اس سال جو گندم 10 سالہ ریکارڈ ہے اس کی پیداوار کا الحمدللہ. اور پھر یقیناً صوبائی حکومتوں کے کوشش سے ابھی کاٹن بھی اس میں بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہت پیداوار میں بہتری آئی ہے. مگر اگر یہ کہا جائے کہ ہم 16 ماہ میں ہر میدان میں کامیاب ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی، اس میں کوئی کمی نہیں کی. وسائل کو بچانے کے لیے آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی. پیٹرول پمپ خالی ہوتے، قطاریں لگی ہوتی، زندگی بچانے والی ادویات ناپید ہوتی.
ہماری جو امپورٹس جس کو درآمدات کہتے ہیں، جو ضروری درآمدات، تیل، ادویات، خوراک، مشینری، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، را مٹیریلز، خام مال، ان کی جو ایل سیز نہ کھل پاتی، اگر وہ کھلتی بھی تو باہر کے بینک اس کو منظور نہ کرتے، اس کو انڈورس نہ کرتے. آپ دکانوں پر قطاریں لگی ہوتی، دوائیاں نہ مل رہی ہوتی، روزمرہ کی اشیاء وہ نہ مل رہی ہوتی، پیٹرول کے اوپر قطاریں لگی ہوتی، بینکس کے اوپر چڑھائی ہو گئی ہوتی، لوگ پیسے اپنے بینکوں سے نکالنے کے لیے وہاں پر توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے، صنعتوں سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے. اور جو ہمارے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو آپ کو ایک اپنا تھیلا بھی نہ ملتا، اگر کوئی دیتا بھی تو بہت مہنگے داموں کے اوپر، بہت ہائی انٹرسٹ کے اوپر. آپ کے اپنے انٹر بینک جو ریٹس ہیں وہ بڑھ جاتے. قصہ ہوتا کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے. یہاں پر ایک خدا نخواستہ ہنگامہ ہوتا، ہر طرف جلوس نکل رہے ہوتے. یہ ہے وہ ایک کانسیکوینشل ایک امپیکٹ. خدا نخواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو میری نظر میں پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مدد کی، اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورا اس میں ساتھ دیا.